الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 83 سے لے کر 86 تک کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کا بہت طویل ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے ان کی حقیقت آشکار ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کے مقام پر سے ہٹا کر مسلمانوں کو کیوں اہل کتاب کا مقام دیا، اور یہ بات بھی ان کے لیے صاف ہو جائے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی کسی غلطی کا شکار ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی تبدیلی قوم کا واقعے کو رونما کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو حالات اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے آئینہ ہے، اس کے اندر ہم ہماری شکل و صورت دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم ہماری حالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حالات یہودیوں کے حالات کے مطابق ہے تو ہمیں اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دیا، ساری امتوں کو دیا۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہی حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یہی حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا، اور اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توحید کا یہی حکم دیا گیا، کوئی نئی چیز نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وعدہ لینے کا مطلب حکم دینا ہے، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور آج بھی آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے جونے قرار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، محرف ہے
تحریف شدہ ہے، اس میں انسانوں نے بہت سی ہستکشیپ کر لیا ہے، بہت سے چیزیں بڑھا دی ہے، بہت سی چیزیں نکال دی ہے، لیکن اس کے باوجود توحید کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ آپ باب استثناء کو دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کسی کی مورت مت بناؤ، کسی کے سامنے اب سجدہ مت کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ خود آج کی محرف توراہ کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، قول و قرار لیا تھا، تم کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ دوسرا حکم کیا دیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور غریب اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم تمہیں یہ تمام احکامات تورات کے اندر دے چکے تھے، اور آج بھی اگر آپ اس کو محرف توراہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں یہ تمام احکامات موجود ہے۔ یہود اسے 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، 10 احکام۔ اسی میں یہی ہے، ماں باپ کی عزت کرنا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر غریب اور مفلس ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کو قرض دینا، اس کے لیے کشادہ، تمہارے ہاتھ کو کشادہ رکھنا، اگر غریب، یتیم، بیوہ اور مسافر اور مسکین تمہارے گھر آئے تو تمہارے گھر آ کر سیر ہو کر جائے، یہ سب آج کی محرف توراہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حکم کے ساتھ، اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کس کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، مسکین اور غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو فوراً ہی جوڑ دیا ہے۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور جیسا کہ میں اکثر اپنے جمعہ کے بیان میں یہ آیت ماں باپ کے حقوق کا جس دن بیان ہوتا ہے اس دن میں آیت تلاوت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعد ان کا ذکر کیا ہے، ماں باپ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور اگر وفات پا جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ وفات پا جائے تو مغفرت کی دعا کرنا۔ مغفرت کی دعا بڑی اصل چیز ہے۔ ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ایصال ثواب کو دوسرے نمبر پر رکھے، مغفرت کی دعا کو پہلے نمبر پر رکھے۔ جب بھی ماں باپ کا ذکر آ جائے، جب بھی ماں باپ کی یاد آ جائے، اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو پہلا جملہ ہمارا نکلنا چاہیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پھر 3 قل ہو اللہ پڑھ کے ان کو بخشنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 قل ہو اللہ پڑھ کے بخش دیتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ تو ہم مغفرت کی دعا پہلے کریں اور ان کے ایصال ثواب کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے، دونوں کو پکڑ کر رکھنا ہے، کیونکہ مغفرت بڑی اصل چیز ہے۔ اس سے وہ عذاب سے، اگر خدا نخواستہ ان کو کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ان عذاب سے وہ چھٹکارا پا لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حقوق اللہ کو بھی بیان کیا ہے، حقوق العباد کو بھی بیان کیا ہے۔ اب جو دنیا کے اندر جو افکار چلتے ہیں، جو ازم چلتے ہیں، جو واد چلتے ہیں، اس میں ایک واد چلتا ہے مانوواد کا، ہیومنزم، جو اصل میں ایتھیزم کی ایک شکل ہے، ناستکتا کی ایک شکل ہے۔ یعنی جو کچھ ہے وہ انسان ہے، بس انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بولے اللہ کا ذکر نہیں ہے تمہاری بات میں؟ اللہ ہے ہی نہیں تو خدا ہے ہی نہیں تو اسلام اس طرح کی مانوواد میں اور اس طرح کی مانوتا میں نہیں مانتا ہے۔
بلکہ اسلام کا جو مانوتاواد ہے، اس کا جو مانوواد ہے، وہ اللہ کے تناظر میں، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی حقیقت کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے پہلے، پھر بندے کا ذکر آئے گا۔ ہم بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور بندوں کی بھی خیر خواہی کریں گے۔ نہ صرف ایسا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف بندوں کی خیر خواہی کرتے جائیں اور خدا کو بھول جائیں۔ اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا۔ اسلام جو ہے وہ ایشور نرپیکش مانوتا کی بات نہیں کرتا ہے، ایشور نرپیکش مانوتا کی بات نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کو، خدا کو ہٹا دینا اور پھر مانوتا کی بات کرنا، اس کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ایشور ساپیکش مانوتا کی بات کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو اس کا مقام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، توحید کا عقیدہ رکھا جائے، اور پھر انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی پورے کام کیے جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا، کسی نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے، کسی نبی کو یہ حکم نہیں دیا، کسی نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ مورتیوں کی عبادت کرے، انسانوں کی عبادت کرے، چاند اور سورج کی، کسی کو، سب کو توحید کا حکم دیا، سب کو انسانوں کے ساتھ بھلے سلوک کا حکم دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو۔ دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا کہا؟ اس لفظ پر ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہا، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یعنی عام لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اچھے ہوں، چاہے وہ برے ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ غیر ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، سب اس میں شامل ہے۔ قولوا للمسلمین نہیں کہا، قولوا للمسلمین حسنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھی بات کہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا انسانوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ تو اسلام ہمیں خوش گفتاری، خوش اخلاقی سکھاتا ہے، لیکن خوش اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطی میں ان کی تائید کریں۔ دیکھو رسپیکٹ سب کا کرنا ہے، اچھی بات سب سے کرنی ہے، لیکن ایگری کسی کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ ایگری تو اسلام کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم ایگری کریں گے کس کے ساتھ؟ ہم اتفاق کریں گے کس کے ساتھ؟ مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ لیکن اگر ایک غیر مسلم ہمارے سامنے آتا ہے تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہ آنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہر انسان کے ساتھ کرے، خوش گفتاری کا مظاہرہ ہر انسان کے ساتھ کرے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ہاں اتنی بات کا خیال رکھے کہ مداہنت نہ ہو۔ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو صحیح ثابت کرنے والی بات نہ ہو، اس کی عقیدے کو صحیح ثابت کرنے والی بات نہ ہو، اس کی بد عقیدگی کی تائید نہ ہو، اس کی بد مذہبی کی تائید نہ ہو، اس طرح اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، کس بات کا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور دوسرا ایک عہد کیا لیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نماز صرف مسلمانوں پہ فرض ہے؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز ہر ایک پر فرض کی تھی، بدن کی عبادت بدن سے ادا ہوتی ہے نا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، یعنی مال کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک امت پر فرض کی تھی، ایسا نہیں مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ اصلاً ہر ایک پر نماز فرض تھی، اصلاً ہر ایک پر زکوٰۃ فرض تھی۔ ہاں فرعی طور پر اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا تھا، کسی پر 5 وقت کی تھی، کسی پر 3 وقت کی تھی، کسی پر 2 وقت کی تھی، کسی پر اتنی زکوٰۃ تھی، کسی پر اتنی زکوٰۃ تھی۔ زکوٰۃ کے جو نصاب تھے اس میں فرق ہو سکتا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقوں میں فرق ہو سکتا تھا، لیکن نماز اور زکوٰۃ ہر نبی کے اوپر، ہر امتی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دی تھی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن اس کے باوجود تم سب کے سب ان احکامات سے پھر گئے، سوائے چند لوگ ہو گئے، سوائے تھوڑے لوگ ہو گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب کے سب ان احکامات سے پیٹھ پھیر گئے، تم نے پیٹھ پھیر لی۔ وانتم معرضون، اور تم تو وہی چہرہ پھیرنے والے ہیں، اور تم تو وہی چہرہ پھیرنے والے۔ اللہ نے تم کو احکامات دیے، تم نے ان احکامات کو قبول کیا، تم نے اقرار کیا، تم نے عہد پورا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے ان عہدوں کو پورا نہیں کیا، نہ توحید پر کار بن رہے، نہ حقوق اللہ کو ادا کیا، نہ حقوق العباد کو ادا کیا۔
اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہ عہد نہیں لیا تھا اور یہ حکم نہیں دیا تھا، بلکہ دوسرے بھی احکامات دیے تھے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے نزول کے وقت جو یہودی تھے ان سے مخاطب کر رہا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے، ان سے سمبودھن کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم اقررتم، اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دینے والے تھے۔ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے وقت وہاں پر 2-3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور کچھ قبیلے 2 قبیلے ایسے تھے جو مشرک تھے، جو وہاں پر آباد تھے، اوس اور خزرج۔ جس طرح آج کے زمانے میں سپر پاور ہوتی ہے، طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح اوس اور خزرج اس علاقے کے سپر پاور تھے، بڑی قومیں تھی، طاقتور قومیں تھی، ان کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی، جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ یہودی کیا کرتے تھے، یہودی قبیلے، کچھ لوگ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے اور کچھ لوگ خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے، اور جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی تھی تو یہ بھی جنگ میں کود پڑتے تھے۔ جیسا کہ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھ لڑتے تھے، یہ دونوں دوست تھے، اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ لڑتے تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھو ایک دوسرے کا قتل مت کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، اور اگر کوئی تمہارا بھائی اگر کسی قید و بند میں ہے اور کسی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کو چھڑانے کی کوشش بھی کرنا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں کود پڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ اب اوس کی طرف سے بھی یہودی قبیلہ ہے، خزرج کی طرف سے بھی یہودی قبیلہ، اب یہودی کو مارا ہے، جو اس زمانے کے گویا کے مسلمان تھے پرانے زمانے کے، تو یہودیوں کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، گھروں میں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن جب یہودی ایک دوسرا یہودی کے قبضے میں آ جاتا تھا تو پھر فدیہ دے کر اس کو چھوڑا بھی دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم توریت کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کسی کا قتل مت کرنا، کسی کو گھر سے مت نکالنا، اور فدیہ دے کر چھوڑا دینا۔ تو 2 احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور تیسرے احکام پر عمل کرتے تھے، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کی خون کو نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی پر دے رہے ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا، ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ دیکھو اللہ نے تو تم کو حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو، لیکن آج دیکھو کہ تم ہی ہو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہارے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان کے مخالفین کی مدد کر رہے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ ہیں، اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر بنو قینقاع اپنے ہی یہودی بھائی کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، کمزوری ہے کہ مسلمان میں جب کمزوری آ گئی تو کچھ لوگ امریکہ کے ساتھ چلے گئے، کچھ لوگ رشیا کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کو مسلمان کو طاقتور بناتا ہے، وہ کسی کے نیزے میں اور کسی کے جھنڈے کے تلے لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو اسلام کی مسلمانوں کی تصویر یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے، جو یہودیوں کے حالات تھے وہ آج مسلمانوں کے حالات تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حالات سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور ان کے پاس اگر کوئی قیدی آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں
کہ جب قیدی بن کر آ جاتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ جنگ بعاث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ پہنچے اس سے پہلے یہودیوں کے درمیان میں بہت بڑی جنگ ہو چکی تھی، اوس اور خزرج کے بیچ میں، اور اس میں یہودیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، نمایاں حصہ لیا تھا۔ تو جنگ بعاث کے بارے میں خود جیوش انسائکلوپیڈیا لکھتی ہے کہ یہ مشرکین کی جنگ تھی، یہود اس میں بلا وجہ کود پڑے، اور اس میں جب ایک دوسرے کو قید کر لیا تو پھر ایک دوسرے کو چھڑانے بھی لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تمہارے اوپر تو یہ حکم تھا نا کہ ایک دوسرے کو مارو مت، اب چھڑاتے کیوں ہو؟ تمہیں تو یہ حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن مت کرو، گھروں سے مت نکالو، تو وہ محرم علیکم اخراجہم، تمہارے اوپر تو یہی حرام تھا کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم توریت کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بھائیوں کو کیوں مارتے ہو؟ تم اپنے بھائیوں کو جلا وطن کیوں کرتے ہو؟ تو کیا تم ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو اس طرح کا کام کرے تم میں سے، تو تم میں سے جو اس طرح کا کام کرے تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ اس کی کیا سزا ہوگی؟ بالآخر رسوا کس طرح ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا قیام کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں، کیونکہ مسلمان مدینہ میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اوس اور خزرج کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے پیچھے کی حقیقت یہ تھی کہ یہ اوس اور خزرج اگرچہ مشرکین تھے لیکن یہودیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستی تھی۔ تو یہودیوں کی زبان سے یہ ایک بات سنا کرتے تھے کہ ہمارا ایک آخری رسول آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا نا تب ہم ان سے لڑ کر، ہمارے دشمنوں سے لڑ کر ان کو شکست دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ دونوں طرف کے یہودی اس طرح کی باتیں کرتے تھے اوس اور خزرج کے سامنے۔ تو اوس اور خزرج کے دماغ میں ایک بات تھی کہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا طاقتور بنائے گا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی کہ مکہ میں ایک نبی آ گئے ہیں، انہوں نے لپک کر اسے قبول کر لیا تاکہ ہم طاقتور بن جائیں، تاکہ ہم ہمارے دشمنوں کے خلاف طاقتور بن کر ان کو ہرا سکے، ان کو شکست دے سکے۔ تو جنگ بعاث کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زمین آسان کر دی گئی تھی، ٹوٹے ہوئے دل تھے اور انہیں پتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ اس کے باوجود جن یہودیوں نے قبول نہیں کیا، خیبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کر دیا، ان سب کا خاتمہ کر دیا، ان کو مدینہ کی حدوں میں سے نکال دیا۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو تم میں سے جو ایسا کام کرے گا اس کی سزا دنیاوی زندگی میں رسوائی کے سوا کیا ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی دنیا میں تو رسوائی ملے گی، آخرت میں عذاب ملے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو بیچ دیا۔ حالانکہ آخرت کو خریدنی تھی، دنیا کی زندگی کو بیچ دینے کی تھی، آخرت کو خریدنی، اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو جینی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو ختم کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، تو جب یہ لوگ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا، تو ان کو ان کے عذاب کو نہ تو کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو باتیں کہی ہے اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے قدم بقدم چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے حکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کی تنگیوں کو دور فرما، حلال اور وسیع روزی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آسمانی اور سلطانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ رضی اللہ عنہ محمد بما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔